اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج 10واں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی اس موضوع پر چند روایات پیش کریں گے۔ پہلی روایت کا موضوع کون لوگ حرام کھاتے اور حرام پہنتے ہیں؟ منصور ثقل نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ میدان منا کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام پہنتے ہیں اور حرام جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، لیکن صرف تم لوگ ہو جو حلال کھاتے، حلال پہنتے اور حلال جنسی تعلقات قائم کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، سوائے تم لوگوں کے کسی نے حج نہیں کیا ہے اور سوائے تم لوگوں کے کسی کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری روایت جس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا دنیا اور آخرت عطا کرنے کا معیار کیا ہے، عمر ابن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ دنیا دوست و دشمن سب کو عطا کرتا ہے، لیکن ہماری دوستی اپنے صرف خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، تم لوگ ہمارے اور میرے اجداد ابراہیم و اسماعیل کے دین پر ہو، اگرچہ میں نے ذکر اجداد میں اپنے باپ دادا علی ابن الحسین و محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی اور اپنے اجداد کی تعریف کر رہا ہوں، مگر وہ لوگ بھی دین ابراہیمی و اسماعیلی پر باقی تھے۔ دوسری روایت، ایک اور روایت جس کا موضوع جو جسے دوست رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ قرار پائے گا۔ موسیٰ نمیری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم جسے بھی دوست رکھتے ہو اسی کے ساتھ قرار پاؤ گے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع روز قیامت کن لوگوں سے کس بارے میں سوال ہوگا، حنظلہ میسر سے، اور وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم اپنے افراد میں سے 2 افراد کو بھی آتش جہنم میں نہیں دیکھو گے، حتیٰ ایک فرد کو بھی نہیں دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، یہ مطلب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تو جواب نہیں دیا، مگر ایک دن طواف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میسر، اب تم اپنے اس سوال کا جواب سنو کہ قرآن کے سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ میں نے عرض کیا، آیت میں لفظ منکم تو نہیں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آیت میں تمام جن و انس سے سوال نہ کرنا مراد ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت کسے عذاب کرے گا؟ ایک اور روایت جس کا موضوع آیت میں نعیمن و ملکن کبیرہ کن لوگوں کے لیے ہے، عباس بن یزید نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بہشتیوں کو بہشت میں بھیجے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس بھیجے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جائیں گے تو نگہبان فرشتے کہیں گے کہ آپ ذرا ٹھہرے، ہم اس مومن سے پہلے پوچھ لیں، پھر آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مومن کی اجازت کے بغیر اس کے پاس وارد نہیں ہو سکیں گے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع روز قیامت کن لوگوں کی شفاعت اللہ تعالی رد نہیں کرے گا،
احمد ابن عیس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہم اپنے پیروکار گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور نجات دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔